العلم نور، العلم نور، علم ایک نور ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے طلبہ اکرام، آج ہم سبق نمبر 3 شرح تہذیب کا شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم پہلے عبارت خوانی کریں گے، بعدہ اس کا مفہوم سمجھیں گے اور اس کے بعد عبارت کا ترجمہ لگائیں گے۔ آئیے اپنی کتاب کو شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ الذی ہدانا سواء الطریق۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الحمدللہ الذی ہدانا میں سے الحمدللہ کا معنی بتا دیا تھا، اس کی تفسیر و توضیح تشریح فرماتی تھی شارح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ اب ہدانا سواء الطریق میں سے ہدانا کے بارے میں بتا رہے ہیں شارح رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ ہدانا سے مراد کیا ہے۔ تو ہدانا کا معنی ہے یعنی ہماری رہنمائی کی، ہماری ہدایت کی اس چیز کی طرف جو ہمیں پہنچا دے بھلائی کی طرف۔ یاد رکھیں ہدایت کے 2 معنی ہیں۔ ایک ہدایت کا معنی ہے اراءۃ الطریق اور دوسرا ہے ایصال الی المطلوب۔ اراءۃ الطریق کا مطلب ہے کہ راستہ دکھا دینا، اور ایصال الی المطلوب کا مطلب ہے کہ مقصد تک پہنچا دینا۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی کسی مسجد کا راستہ پوچھتا ہے تو ایک تو طریقہ یہ ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑا جائے اور ڈائریکٹ مسجد کی طرف چھوڑ دیا جائے، یہ ہے ایصال الی المطلوب۔ اور ایک یہ ہے کہ اسے بتا دیا جائے کہ آپ دائیں جائیں، پھر بائیں جائیں، پھر دائیں طرف آپ کو ایک روڈ ملے گا، اس کے سیدھے نکل جائیں تو وہاں پر مسجد ہے۔ یہ ہے اراءۃ الطریق یعنی راستہ دکھا دینا۔ اب یہاں پر جو اراءۃ الطریق ہوتا ہے یہ ایصال کو مستلزم نہیں ہے، یعنی وہ بندہ پہنچ ہی جائے کنفرم، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے صرف راستہ دکھا دیا ہے، جبکہ ایصال الی المطلوب میں یہ ہے کہ وہ اس بندے کو آپ کنفرم طریقے سے اس کے جو اس نے پوچھا تھا، جہاں وہ جانا چاہ رہا تھا، آپ وہاں تک اسے پہنچا دیں اور وہ پہنچ بھی جائے گا۔ یہ ہے ایصال الی المطلوب۔ اب ہدانا کے معنی 2 ہیں، ایک اراءۃ الطریق یعنی راستہ دکھانا، یہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک ہے، یعنی اشاعرہ کا مذہب ہے۔ اشاعرہ فرماتے ہیں ہدانا سے مراد اراءۃ الطریق ہے، یعنی صرف مطلوب تک بعید طور پہنچا دینا کہ اس کو راستہ دکھا دے۔ اور دوسرا ہے معتزلہ کا مذہب، وہ یہ ہے کہ وہ ایصال الی المطلوب یعنی وہ مطلوب تک، مقصد تک پہنچ جائے، اس کو ہاتھ پکڑ کر پہنچا دیا جائے، یہ معتزلہ کے نزدیک ہے، اور وہ اس طریقے سے اپنے مقصد کی طرف پہنچ ہی جائے گا کنفرم۔ تو فرماتے ہیں الذی ہدانا یعنی وہ ذات جس نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، جس نے ہمیں سیدھی راہ دکھائی، ای دلنا علی ما یوصلنا الی الخیر، یعنی ہماری رہنمائی فرمائی علی ما اس چیز پر یوصلنا الی الخیر جو ہمیں پہنچا دے بھلائی کی طرف۔ اذ الہدایۃ عند اہل السنۃ والجماعۃ الدلالۃ علی ما یوصل الی المطلوب، اس لیے کہ ہدایت اہل سنت والجماعت کے نزدیک وہ رہنمائی کرنا ہے اس چیز کی طرف جو مطلوب تک پہنچا دے، یعنی مطلوب تک پہنچا دے اس کی طرف رہنمائی کرنا ہے، یعنی وہ راستہ بتا دینا ہے صرف کہ اس راستے کو اگر آپ پکڑیں گے تو اس راستے کے ذریعے آپ جو ہے مطلوب تک پہنچ جائیں گے۔
اس چیز کا نام جو ہے ہدایت ہے، اس چیز پر رہنمائی کرنے کا نام کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ یعنی یہاں پر آپ نے جو ہے باقاعدہ اس کو پہنچایا نہیں ہے بلکہ اس کو راستہ صرف دکھایا ہے۔ وَهِيَ لَا تَسْتَلْزِمُ الْإِيصَالَ، اور وہ ایصال کو مستلزم نہیں ہے، مطلب وہ کنفرم پہنچ ہی جائے وہاں پر، ایسا نہیں ہے۔ وعند المعتزلة الدلالة الموصلة بالفعل الى المطلوب، جبکہ معتزلہ کے نزدیک وہ رہنمائی کرنا ہے جو بالفعل پہنچا دے مطلوب تک، یعنی جو ہاتھ پکڑ کر مطلوب تک پہنچا دے، یہ معتزلہ کے نزدیک معنی مراد ہے۔ تو اس سے پتہ چل گیا کہ دونوں معنی کے درمیان کیا ہے؟ فرق ہے، کیونکہ اس کا معنی ایراد الطریق ہے اور اس کا معنی ایصال الی المطلوب ہے۔ تو شارح رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وَبِهَذَا تَبَيَّنَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَعْنَيَيْنِ، اور اسی سے دونوں معنی کے درمیان فرق ظاہر و باہر ہو گیا۔ وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ إِلَىٰ أَنَّ الْهِدَایَةَ مَوْضُوعَةٌ لِمَعْنًى يُعَمُّهَا، اب یہاں سے یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ بعض محققین نے یہ بھی کہا ہے کہ ہدایت کا ایک ایسا معنی لیا جائے، ایک ایسا معنی وضع کیا جائے جو دونوں معنی کو شامل ہو جائے، یعنی جو معنی اراۃ الطریق کو بھی شامل ہو اور ایصال الی المطلوب کو بھی شامل ہو، کوئی ایسا معنی لے لیا جائے جو دونوں میں مشترک ہو، جو دونوں کو شامل ہو جائے۔ اسی وجہ سے یہ دونوں معنوں میں کیا ہوتا ہے؟ دونوں معنوں پر اس کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ بعض محققین کا کہنا یہ ہے کہ ہدایت کا کوئی ایک معنی ایسا لیا جائے، ایک ایسا معنی وضع کیا جائے جو دونوں کو شامل ہو۔ جب دونوں کو شامل ہوگا تو پھر دونوں معنوں پر اس کا اطلاق بھی ہو سکتا ہے۔ اور اب ہم پہچانیں گے کیسے کہ یہ کس معنی میں استعمال ہوا ہے؟ تو بتائیں گے آپ کو شارح رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ یہ یہاں پر ہم قرینہ کے ذریعے پہچانیں گے۔ اگر کہیں کا مقام یہ ہے کہ وہاں پر ایصال الی المطلوب مراد ہوگا تو قرینے کے ذریعے پتہ چل جائے گا، اور اگر کہیں کا مقام یہ ہے کہ اراۃ الطریق مراد ہوگا تو قرینے کے ذریعے پتہ چل جائے گا۔ دیکھیں عبارت کا ترجمہ، وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ إِلَىٰ أَنَّ الْهِدَایَةَ مَوْضُوعَةٌ لِمَعْنًى يُعَمُّهَا، اور بعض محققین اس بات کی طرف گئے ہیں کہ ہدایت کا ایک ایسا معنی وضع کیا جائے يَعُمُّهَا، جو ان دونوں کو شامل ہو، وَلِذَا تُطْلَقُ عَلَى الْمَعْنَيَيْنِ، اور اسی وجہ سے اس کا اطلاق یعنی ہدایت کا اطلاق دونوں معنوں پر ہوتا ہے۔ وَتَعَيَّنُوا بِحَسْبِ الْقَرِينَةِ، اب متعین کیسے ہوگا کہ کون سا معنی مراد ہے؟ تو کہہ رہے ہیں یہ قرینہ کے اعتبار سے ہوگا، وَهُوَ الصَّحِيحُ، اور یہی صحیح مذہب ہے۔ سواء الطریق جو عبارت میں آیا تھا، شارح رحمۃ اللہ تعالی علیہ اب اس کی توضیح و تشریح کرنا چاہ رہے ہیں۔ شارح رحمۃ اللہ تعالی بتائیں گے الطریق المستقیم، یعنی یہ سواء الطریق کا معنی کیا ہے؟ سیدھا راستہ، یہ مراد ہے۔ تو پتہ چلا یہ سوا جو ہے یہ استوا کے معنی میں ہے، استوا کے معنی میں ہے، اور استوا کیا ہے؟ مصدر ہے۔ اور یاد رکھیں مصدر، اس میں مصدر جو ہوتا ہے یہ صفت بننے کی صلاحیت تو رکھتا نہیں، تو یہاں پر اعتراض ہوگا پھر اس کو ہم نے صفت کیسے بنا دیا، صفت کیسے بنے گا؟ تو اس کا جواب دیں گے کہ اس کو صفت جو بنایا ہے وہ مستوی کے معنی میں کر کے اس کو صفت بنایا ہے، اور اس کا پھر موصوف کیا ہوا؟ الطریق، مستوی کے معنی میں، اور مستوی کیا ہے؟ اس میں فاعل ہے، تو اس میں فاعل کے معنی میں لے کر کے اس کو ہم نے کیا بنائی ہے؟ صفت بنائی ہے الطریق کے لیے۔ تو یہاں پر سوا الطریق میں سوا صفت ہے اور الطریق موصوف ہے، تو پھر صفت کی اضافت ہم نے کس کی طرف کر دی؟ موصوف کی طرف۔ یہ آپ نے پڑھا ہوگا اضافت الصفت الی الموصوف کے قبیل سے بہت ساری چیزیں آپ نے پڑھی ہوں گی، تو یہ اضافت الصفت الی الموصوف کے قبیل سے ہے۔ اب یہاں پر سوا الطریق سے کیا مراد ہے، یعنی سیدھے راستے سے مراد کیا ہے؟
الطریق المستقیم سے مراد کیا ہے؟ تو بتائیں گے، یاد رکھیں، الطریق المستقیم یعنی سیدھے راستے سے مراد ملت اسلامیہ ہے، ملت اسلامیہ ہے، یعنی اسلامی دین ہے، اسلامی مذہب ہے۔ اور یا تو یہ مراد ہے یا وہ عقائد حقہ مراد ہیں جو قواعد منطقیہ کو بھی شامل ہوتے ہیں اور عقائد کلامیہ کو بھی شامل ہوتے ہیں، یعنی جو قواعد منطقیہ اور عقائد کلامیہ کے درمیان جو ہوں ان عقائد کو یہاں پر، یہ دونوں عقائد کو یہاں پر سواد طریق والا معنی شامل ہے۔ تو یہاں پر پتہ چلا کہ مراد اس کے ذریعے یعنی سواد طریق سے مراد یا تو ملت اسلامیہ ہے یا وہ عقائد ہیں یا وہ عقائد حقہ ہیں جو قواعد منطقیہ اور عقائد کلامیہ دونوں کو شامل ہوں۔ آئیے اب اس کا ترجمہ لگاتے ہیں۔ سواد طریق سیدھا راستہ، ای الطریق المستقیم، فسواء اسم بمعنی الاستواء، تو سوا یہ استوا کے معنی میں ہے، تو سوا وہ ایسا اسم ہے جو کس کے معنی میں ہے؟ استوا کے معنی میں ہے۔ فہو اسم للمصدر، اور استوا تو کیا ہے؟ مصدر، اسم مصدر ہے، مصدر کا اسم ہے۔ ویوصف به علی انہ بمعنی مستوٍ، اور اس کے ذریعے صفت لائی جائے گی اس طور پر کہ وہ مستوی کے معنی میں ہو۔ فالاضافۃ اضافۃ الصفت الی الموصوف، تو یہاں پر جو اضافت ہے وہ اضافت الصفت الی الموصوف کے قبیل سے ہے، یہاں پر جو اضافت ہے وہ اضافت الصفت الی الموصوف کے قبیل سے ہے، یعنی سواء الطریق۔ والمراد به ملت الاسلام، اور اس سواء الطریق سے مراد کیا ہے؟ ملت اسلام ہے، یا اول عقائد الحق شاملۃ للقواعد المنطقیۃ والعقائد الکلامیہ، یا وہ عقائد حقہ مراد ہیں جو قواعد منطقیہ اور عقائد کلامیہ کو شامل ہوں۔ تو آج کے سبق کا خلاصہ یہ نکلا کہ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبارت الحمدللہ الذی ہدانا سواء الطریق میں سے ہدانا اور سواء الطریق کو بیان فرمایا۔ ہدانا یعنی ہدایت کا معنی کیا بیان کیا؟ یعنی ہماری رہنمائی کی اس چیز کی طرف جو بھلائی کی طرف پہنچا دے۔ تو ہدایت کے دو معنی بیان کیے، ایک ارات الطریق اور ایک ایصال الی المطلوب۔ ارات الطریق مطلب راستہ دکھا دینا، صرف راستے تک پہنچانا نہیں، مقصد تک پہنچانا نہیں، بلکہ مقصد تک خالی راستہ دکھا دینا کہ یہاں سے آپ جائیں گے تو آپ کو آپ کا مقصد، آپ جس مقام پر جانا چاہ رہے ہیں وہ مقام آپ کو مل جائے گا۔ جبکہ ایصال الی المطلوب کا معنی کیا ہے؟ مطلب ایصال الی المطلوب کا مطلب ہے راستے تک، مقصد تک پہنچا دینا، جو مقام جہاں پر آپ جانا چاہ رہے ہیں ہاتھ پکڑ کر وہاں تک پہنچا دینا، یہ ہے ایصال الی المطلوب۔ پھر ارات الطریق کس کا مذہب ہے؟ یہ اہل سنت والجماعت یعنی اشاعرہ کا مذہب ہے، جبکہ ایصال الی المطلوب یہ معتزلہ کا مذہب ہے۔ اور پھر بعض محققین نے یہ بیان فرمایا کہ ایک ہدایت کا معنی ایسا وضع کیا جائے تو دونوں کو شامل ہو۔ جب دونوں کو شامل ہوگا تو پھر پتہ کیا چلے گا کہ کون سا معنی کم مراد لیا جا رہا ہے؟ تو یہ قرینے سے معلوم ہوگا۔ یہ شارح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد سواء الطریق کا معنی بیان فرمایا۔ سواء الطریق سے مراد کیا ہے؟ تو بتایا سیدھا راستہ، اور سوا جو ہے استباع کے معنی میں ہے، اور اس کے ذریعے یہ موصوف جو لایا گیا ہے، اس کی صفت جو لائی گئی ہے، یہ مستوی کے معنی میں کر کے لائی گئی ہے۔ پھر یہاں پر جو اضافت مراد ہے، یہ اضافت الصفت الی الموصوف مراد ہے، یعنی سواء الطریق یہ موصوف صفت کی اضافت موصوف کی طرف ہے۔ اور یہ سواء الطریق سے مراد کیا ہے؟ تو بتایا اس کے ذریعے ملت اسلامی یا وہ عقائد مراد ہیں جو قواعد منطقی اور عقائد کلامیہ کو شامل ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔